یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بڑی زبردست فضیلت ہے۔ آئیے میں آپ کو بڑی پیاری ایک روایت سناتا ہوں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی یتیم کو مارا جاتا ہے تو اس یتیم کے رونے کے سبب اللہ سبحانہ تعالی کا عرش ہل جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہلتا ہے تو اللہ پاک پوچھتا ہے فرشتوں سے، یہ یتیم کو کس نے مارا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو اس یتیم کو یعنی اس رونے والے یتیم کو خوش کرے گا میں کل بروز قیامت اپنی نعمتوں سے نوازوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست فضیلت ہے، کتنی زبردست یہ حدیث پاک ہے۔ اصول ثواب کے لیے ہمیں چاہیے کہ یتیموں کو اچھی نیت کے ساتھ خوش کرنے کا اہتمام فرمائیے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے الفت کیجیے، محبت کیجیے، پیار کیجیے، چاہت کیجیے، تو یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ پسند کہ ان کو کھانا کھلائیے، ان کے ارمان پورے فرمائیے، انشاءاللہ اس کی برکت کیا ہوگی؟ کل بروز قیامت جو غضب ناک دن ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دن قائم کیا، اس کا غلبہ، اس کا خوف کتنا ہے قیامت کے دن۔ اس قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں اپنے اکلوتے کو چھوڑ دے گی، باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ چھڑائے گا، اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یتیموں کو خوش کرتا تھا دنیا کے اندر، قیامت کے اس میدان میں خوش فرما دے گا۔ تو یہ برکتیں کیسے مل سکتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے، دنیا کے اندر اگر ہمیں موقع میسر آئے، کوئی یتیم ملے اپنی فیملی کے اندر، اپنے محلے کے اندر، جی، تو اس کا اچھے طریقے سے اس کا خیال رکھیے، اس کی کفالت فرمائیے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرم فرمائے گا، اور قیامت کے دن اس دن آپ کو اللہ پاک خوش فرما دے گا۔ قیامت کے دن تو چاہتے ہیں قیامت کے دن کی کامیابی، تو اس عمل کو اپنا لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا